جہاں تک سرکاری ملازمین کا احساس محرومی دور کرنے کی بات بتائی، تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ سرکاری ملازمین کو کیونکہ اپنی ٹیم کا حصہ تصور کرتے ہیں، بلکہ ہے ہی حصہ ہیں، اور ان کو ترجیحی بنیادوں پہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا، ان کو ان کا حق دیا جائے گا. اور پرائم منسٹر عمران خان کی اولین ترجیح ہے کہ ملازمین کو ان کے رائٹس دیے جائیں. اور اس حوالے سے جو ریسٹرکچرنگ کی آپ نے بات کی، یہ وفاقی حکومت اس پہ بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے. آنے والا جون کا جو بجٹ لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس ہوا تھا، اس میں اصلاحاتی پیکج سامنے آ رہا ہے، جس میں ملازمین کا جو پروموشن کے ایشوز ہیں، اپ گریڈیشن کے جو ایشوز ہیں، سیلریز کے جو ایشوز ہیں، سروس رولز کے جو ایشوز ہیں، ان کو سارا ریکنسیڈر کر کے اس کو دوبارہ ایک شیپ دی گئی ہے. لیگل ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے، نئے رولز پالیسی پروسیجر تقریباً فائنل ہو چکے ہیں، اور اس کی 1 جولائی سے امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے. اور یہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے جو کمپیٹنٹ ہیں، جو باصلاحیت ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن اچھی ہے، ہمارے پاس ایکسپیرینس اچھا ہے، ہم کمپیٹنٹ ہیں، باصلاحیت ہیں، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس ایبیلٹی ہے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے مس ناہید، کہ وفاقی حکومت، تحریک انصاف کی حکومت نے ایک اسپیشل اس سلسلہ میں ایک یونٹ اسٹیبلش کیا ہوا ہے، جس میں ماہرین کو انوالو کیا گیا ہے. جس صرف سیاسی لوگ کام نہیں کر رہے، اس میں جو سروس سے ریلیٹڈ جو ماہرین ہیں، پولیس سروس آف پاکستان کے لوگ ہیں، ایڈمنسٹریشن میں ڈی ایم جی جس کو اب پاس کہا جاتا ہے، ان کے ماہرین شامل ہیں، اکاؤنٹس گروپ کے لوگ شامل ہیں، انکم ٹیکس کے، ایف پی آر کے، ہر گروپ کے لوگ شامل ہیں ماہرین. ان کو بٹھایا گیا ہے. ان کو یہ جو پرانا ایک نظام فرسودہ سا چل رہا ہے کہ آپ 20 25 30 سال کی عمر میں سرکاری ملازمت میں آ گئے اور نوکری کر رہے ہیں، 60 سال تک سروس کریں گے، ریٹائرڈ ہو جائیں گے، گھر چلے جائیں گے. اور بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ پریکٹیکلی مشاہدہ کرنے کا موقع ملا کہ لوگوں کو کام ہی نہیں آتا. اپنے اداروں میں وہ لوگ بھرتی تو ہو گئے، سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہو گئے، یا کسی اور سفارش پہ بھرتی ہو گئے، یا چلیں ان کی گڈ لک تھی، لیکن انہوں نے کام نہیں سیکھا، کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی، ان کی پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہوئی. انہوں نے کوئی ایسا لائن آف ڈائریکشن روڈ میپ نہیں اڈاپٹ کیا جس سے وہ اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کر سکیں، اور اداروں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بھی کچھ ڈیلیور کر سکیں، آگے بڑھ سکیں. اب اس چیز کی باقاعدہ ویلیویشن کی گئی ہے، پڑتال کی گئی ہے، اور ایک ایسا فارمولہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور وہ جولائی میں امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. جو لوگ کمپیٹنٹ ہیں، باصلاحیت ہیں، جن کو کام آتا ہے، جن کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، وہ لوگ آگے بڑھیں گے. اس میں جو اب آپ کو میں تھوڑا سا ڈیلی ویجز اور کنٹریکچوئل امپلائز کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. بدقسمتی سے مختلف کارپوریشنز میں، اٹانمس باڈیز میں، سرکاری اداروں میں، منسٹریز میں، اٹائی ڈپارٹمنٹس میں ڈیلی ویجز پہ کنٹریکٹ امپلائز کو بھی ہائر کیا گیا، اور اس میں پراپر ویلیویشن نہ ہو سکی. ایف اے پاس، بی اے پاس بعض جگہ پہ زیادہ سیلری لے رہے ہیں، جو ایم فل ہیں، جن کی ماسٹرز میں، ایم ایس سی میں یا بی ایس میں 5 فرسٹ ڈویژنز ہیں، وہ لوگ کم تنخواہ لے رہے ہیں. اب ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا فارمولہ لانچ ہو رہا ہے جس میں باقاعدہ طور پہ اس بات کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جو لوگ باصلاحیت ہیں، جو لوگ کمپیٹنٹ ہیں، جن کی ایجوکیشن اچھی ہے، اور جو ریلیٹڈ ٹو فیلڈ ہے، وہ لوگ آگے آئیں گے. ان کو باقاعدہ طور پہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. اس میں لاہور سے رکن قومی اسمبلی کرامت علی کھوکھر صاحب پارلیمانی سیکرٹری کا ذکر کروں گا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایس اے پی ایم شہزاد ارباب صاحب کو رائٹنگ لیٹر لکھا، جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کے نالج میں آیا ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں میں اس طرح کے ایشوز ہیں، ان کو فیڈرل گورنمنٹ کیوں نہیں ٹیک اپ کر رہی، کیوں نہیں مسائل حل کر رہی. میں آپ کو اس کی کاپی بھی اس لیٹر کی دوں گا. تو اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے بڑا ڈیٹیل کنسلٹیشن کے ساتھ لیٹر لکھا، اور اس کا باقاعدہ پھر فیڈ بیک بھی آیا کہ گورنمنٹ آلریڈی اس چیز کو لائن آف ڈائریکشن میں لا چکی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. بلکہ اس لیٹر کا یہ فائدہ ہوا کہ کچھ مزید تجاویز ان سے بھی لے لی گئیں کہ آپ ہمیں بھی فیڈ بیک دیں، کوئی تجاویز دیں. تو اس میں الحمدللہ بڑی اچھی تجاویز گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، ان پہ کام ہو رہا ہے. اب اٹیچ ڈپارٹمنٹس، کارپوریشنز، جو ادارے ہیں، ان کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ باصلاحیت ہیں، جو لوگ جن کی ایجوکیشن اچھی ہے، جو لوگ جاب سے ریلیٹڈ ان کی پروفیشنل سکلز ہیں، جن میں ان کو آپ آگے لائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو اچھا معاوضہ ملنا چاہیے، اچھی سیلری ملنا چاہیے. اور کنٹریکٹ پیریڈ کا بھی ایک ٹینیور فکس ہونے جا رہا ہے کہ جب آپ اتنا کنٹریکٹ پیریڈ یا ڈیلی ویجز امپلائیز کو کافی کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، اور ان کو ایک سسٹم میں باقاعدہ ایک لیگل سسٹم میں نہیں لایا جاتا، اور 10 سال بھی بعض دفعہ گزر جاتے ہیں. میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 10 سال کے بعد یہ بندہ ریگولر ہوا ہے، تو اس کی جو 1 دہائی کی سروس ہے وہ کہاں جائے گی.
آرڈر آیا ہے باقاعدہ, اس کی کاپی بھی موجود ہے کہ ان کی سروس کو آپ کنسیڈر کریں, ان کی اینول انکریمنٹس کو سسٹم میں لے کے آئیں, ان کی سیلری فکسیشن کریں, اور ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس جو پروٹیکٹڈ ہیں آئین پاکستان کے تحت ان کو دیے جائیں. اب اس پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اچھا, اس میں اب ایک جو مسئلہ کچھ ہر چیز کے میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی بتایا تھا, ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. اب ڈس ایڈوانٹیجز کو وہ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں جن کو کام نہیں آتا, جو پروفیشنل نہیں ہیں, جو انکمپیٹنٹ ہیں. منسٹری آف پارلیمنٹری افیئر میں مجھے ایک دفعہ کام کرنے کا کچھ عرصہ موقع ملا, تو وہاں ایک صاحب نے مجھے بتایا میری سروس 32 سال ہو گئی اور میں اسٹینو ٹائپسٹ ہوں. میں بڑا خوش ہوا کہ یار اس کی تو پھر بڑی زبردست صلاحیتیں ہوں گی, کمانڈ ہوں گی. تو میں نے کہا یہ ایک لیٹر میں آپ کو ڈرافٹ لکھوا دیتا ہوں, تو ذرا یہ 5 منٹ میں ذرا ٹائپ تو کر کے لائیں. انہوں نے کہا جی ٹائپنگ نہیں سانو آندی. تو میں نے کہا جناب آپ نے 32 سال گزار کہاں دیے؟ انہوں نے کہا جی این جی لنگ ہے. تو بعض قسمتی سے لوگوں نے سرکاری ملازمت کو ایک پارٹ ٹائم سسٹم سمجھ لیا. اب ایسا نہیں ہوگا. اب کام وہ لوگ سروس میں رہیں گے جو ڈیلیور کریں گے. اے سی آر جو ہیں ان کی ویلیویشن ہوگی. جو لوگ اچھا کام کریں گے, جو ڈیلیور کریں گے, جن کی پرفارمنس اچھی ہوگی, جن کو ادارے فیل کریں گے کہ یہ ادارے کے لیے ڈیلیور کر رہے ہیں اور ان کی مانیٹرنگ باقاعدہ طور پہ ہوگی, وہ لوگ پروموشن پائیں گے. اب وہ پرانا روایتی فارمولہ ختم ہونے جا رہا ہے کہ 10 سال سروس ہو گئی ہے, میری 12 سال ہو گئی ہے, میری 18 سال ہو گئی ہے, جی پروموشن نہیں ہوئی. اب پوچھا جائے گا آپ کو کام کتنا آتا ہے. باقاعدہ بورڈ اداروں میں بننے جا رہے ہیں جو ہر امپلائی کی, ہر خواہ وہ گریڈ 1 کا ہے, خواہ وہ گریڈ 20 کا ہے, ان کی باقاعدہ ایک ایویلیویشن ہوگی, ان کا سروس ریکارڈ دیکھا جائے گا, ان کی ایجوکیشن دیکھی جائے گی, ان کی ابیلٹی دیکھی جائے گی, ان کے ٹریننگ کورسز دیکھے جائیں گے. اب کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے جو ادارے ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں, سیکریٹریٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اور دوسرے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں جو انڈر دا امبریلا آف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کام کر رہے ہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ اب بتا دیا گیا ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اداروں کو آن بورڈ کریں. آپ مرحلہ وار گروپس کو بلائیں, جن کو کام نہیں آتا ان کو ادارے ترجیح بنیادوں پہ فیز 1 میں بھیجیں, وہ کام سیکھیں, ان کو دوسرا موقع دیں, تیسرا موقع دیں, پھر بھی کام نہیں ہوتا تو ان کو معذرت کر دیں. اچھا, اس میں جو امپورٹنٹ بات, سیاسی بھرتیوں کا اب دروازہ بند ہو رہا ہے مکمل طور پہ. اب صرف ایک کمپٹیشن کے تھرو لوگ آئیں گے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو ڈومین ہے, جو اس سے ریلیٹڈ ہے ریکروٹمنٹ ہے, وہ کریں گے. جو صوبوں میں پبلک سروس کمیشن کر رہا ہے وہ کریں گے. اور اداروں میں فار ایگزامپل کارپوریشنز ہیں, وہاں وہ ایف پی ایس سی کے ریڈار میں نہیں آتے ادارے, وہاں بھی بھرتیوں کا ایک طریقہ کار فارمولہ بنایا جا رہا ہے. باقاعدہ کمپٹیشن کے تحت بھرتیاں ہوں گی. پہلے بھی یہ طریقہ رہا ہے, ماضی میں بدقسمتی سے سیاسی فیصلے کوئی غلط نوعیت کے ہوئے جو درست نہ تھے, اب فیل کیا بھی جا رہا ہے. اب صرف وہ لوگ آگے بڑھیں گے. اب میں آپ کو پروموشنز کے حوالے سے ایک بتانا جا رہا ہوں. نیا بجٹ جو آ رہا ہے, اس میں اب فار ایگزامپل کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں, وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں, ان کی ایجوکیشن بھی اچھی ہے, وہ باصلاحیت بھی ہیں, ان کو کمانڈ بھی ہے, وہ اور ادارہ بھی ان کی صلاحیتوں کو ایڈمٹ کرتا ہے, لیکن ان کی پروموشن نہیں ہو رہی ہوتی. کیا وجہ ہے؟ کہ ان کے پاس سیٹیں نہیں ہیں. اب اس کا ایک حل نکال لیا گیا ہے, ٹائم سکیل انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. ٹائم سکیل کیا ہے؟ فار ایگزامپل گریڈ 17 میں جو سٹے ہے گورنمنٹ کا جو رولز ہیں کہ آپ 5 ایئرز اس میں سٹے کریں گے, آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی, آپ کی اے سی آر اچھی ہوں گی, تو دین آپ نیکسٹ گریڈ میں جائیں گے. اب ایشو یہ ہے کہ وہاں نیکسٹ گریڈ میں پوسٹ خالی, ویکنٹ پوسٹ نہیں ہے. اب وہ 17 گریڈ والا بیچارہ وہیں بیٹھا ہوا ہے, 12 سال گزر گئے, 15 سال گزر گئے. اب اس کا سلوشن یہ کیا ہے, خیبر پختونخوا میں یہ چیزیں امپلیمنٹ کی جا چکی ہیں. اب یہ وفاق میں بھی انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں, ٹائم سکیل انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. جو ہی آپ کے 5 ایئرز یا 3 سال یا 7 سال جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس گریڈ میں آپ کا سٹے کمپلیٹ ہوگا, ایٹومیٹکلی آپ کو ٹائم سکیل مل جائے گا. ٹائم سکیل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو نیکسٹ گریڈ کے جو فنانشیل بینیفٹس ہیں, جو اینول انکریمنٹ ہے, وہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. میں عرض کر رہا ہوں یہ جولائی میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. کافی چیزیں تو لیگل ڈرافٹ بن چکی ہیں, اب تو امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے, اب تو امپلیمنٹیشن کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ جو جون کا جو بجٹ آ رہا ہے, اس میں یہ چیزیں ٹائم سکیل, ری اسٹرکچرنگ, اپ گریڈیشن, یہ ساری چیزیں. اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ڈھا کر لیف بھی سیلریز میں ضم ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں جون کے بجٹ میں اناؤنس ہونے جا رہی ہیں. اس پہ فیزیبلٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور فارمر فیڈرل سیکرٹری چیئرپرسن میڈم نرگس سیٹھی کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی, اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوا ہے. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا, فیڈ بیک لیا گیا تھا, مشاورت ہوئی تھی, وفاقی حکومت کو بھی آن بورڈ رکھا گیا تھا. ہر طریقے سے کام ہوا ہے. اس میں سیاسی لوگ بھی انوالو تھے, اور ایک کنسلٹیشن کے بعد ایک ایسا فارمولہ بنا لیا گیا جس کا یقیناً سب ملازمین کو فائدہ ہوگا. جی فیز 2 میں مختصر سا میں آپ کو بتا دوں گا. اب گورنمنٹ ملازمتیں دینے کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے, اور ملازمتیں میرٹ پہ اہل لوگوں کو دی جائیں گی.
कंपटीशन के थ्रू दी जाएंगी। जो लोग राइट जॉब के लिए राइट पर्सन है उसको आगे लाया जाएगा, और जो लोग वो नाअहल है, ना काम नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे, उनसे भी यकीनन सिस्टम ही माजरत कर देगा और वो घरों को चले जाएंगे।